بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم سماجی ایشو پر آپ سے بات چیت کرنے والا ہوں۔ ایک اہم سماجی ایشو یہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی معاملات بھی پیدا ہوتے ہیں، کافی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، کافی جو ہے وہ لیٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری شادی ہر جو مرد ہے اس کے جو دل میں یہ بات جو ہے وہ مچل رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، اور اکثر وہ وکلا سے یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر تو وکلا سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ اس دھن میں، اور جناب ایک جو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے 4 ازدواج کی، تو اسے بس وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی دوسری بیویوں کا استحصال کرتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کے جو مسلم آئلی قوانین ہیں، ان کی پابندی کرنا بھی لازمی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، تو اگر وہاں آپ شادی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ مسلم اپنا بطور مسلم آپ شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے قوانین کو بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں جو ہے قوانین پاکستان میں جو بنائے جاتے ہیں، وہ قرارداد مقاصد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا کہ جو خلاف شرع ہو۔ تو یقیناً جو ہے یہ شریعت کی روشنی میں قوانین بنائے گئے ہیں۔ تو اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج میں نے اس قانون کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس پر جو مختلف عدالتوں نے جو ہے ان معاملات پہ فیصلہ جات دیے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ تو یہ ہے جی ازدواج کی تعداد کے متعلق جو ہے نا، مسلم آئلی قوانین جو آرڈیننس 1961 ہے، اس کا سیکشن 6 ہے۔ یہ سیکشن 6 کے تحت جو ہے نا آپ ایک سے زائد جو ہے ازدواج ہیں، ایک سے زائد شادیاں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا گیا۔ سب سیکشن اس کا جو 1 ہے، اس میں کہا گیا کہ کوئی شخص ایک نکاح کی موجودگی میں اگر اس نے ایک نکاح کیا ہوا ہے، تو پھر ثالثی کونسل کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر دوسرا نکاح نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسا ثانی جو مذکورہ اجازت کے بغیر کیا گیا ہو اس آرڈیننس کے تحت رجسٹر کیا جائے گا۔ مطلب اس میں یہ جو سب کلاز جو 1 ہے، جو سب سیکشن اس کا 1 ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ ثالثی کونسل جو ہے، یعنی یونین کونسل، آج کل ثالثی کونسل ان کو کہا جاتا ہے، تو ثالثی کونسل سے جو ہے وہ اس کی پیشگی اجازت لی جائے، اور بغیر اجازت کے جو کیا گیا نکاح ہوگا وہ رجسٹرڈ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کی جو سب سیکشن اس کا 2 ہے، اور اس کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت درخواست جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ اجازت لے گا، تو وہ اس میں سب سیکشن 2 میں وہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اجازت لے گا۔ تو یہ 1 جو ہے اس کے لیے درخواست کیسے دینی ہے، اس کے تحت درخواست مقرر طریقے پر فیس کے ہمراہ چیئرمین کو پیش کی جائے گی، اور اس میں مجوزہ نکاح کی وجوہ بیان کی جائیں گی۔ آیا اس میں موجود زوجہ ازدواج کی رضامندی حاصل کی گئی ہے یا نہیں۔ مثلا وہ جو درخواست لکھے گا باقاعدہ طور پر اس میں وہ لکھے گا کہ یہ جو میں نکاح کر رہا ہوں، اس کی میں نے اجازت اپنی پہلی بیوی سے لی ہے یا نہیں لی۔ تو اس کا سب سیکشن 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ذیلی دفعہ 2 جو ہے، جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے، اس کے تحت درخواست وصول ہونے پر چیئرمین درخواست دہندہ اور اس کی موجودہ زوجہ یا ازواج میں سے ہر ایک کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دے گا، اور بائیں طور تشکیل شدہ ثالثی کونسل اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ مجوزہ نکاح ضروری اور درست ہے، ایسی شرائط کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی ہوں جو مناسب سمجھی جائیں، تو مطلوبہ اجازت دے سکے گا۔
تو وہ پھر جو ہے نا درخواست جب وصول ہو جائے گی تو پھر وہ جو اس کی پہلی بیوی ہے یا پہلی بیویاں ہیں اور ان کو پھر یہ نوٹس جاری کیا جائے گا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ مقرر کریں اور پھر ان کی وہ سماعت کرے گا، اور اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ آیا جو اس نے اپنے درخواست میں جو موقف اختیار کیا ہے یا جو سٹانس لیا ہے کیا وہ سٹانس درست ہے، تو اس کی صورت میں اگر وہ درست ہوگا تو پھر وہ اجازت دے دے گا۔ تو اس کا جو سب سیکشن 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب درخواست کا فیصلہ کرنے میں ثالثی کونسل فیصلہ کے لیے اپنی وجوہ درج کرے گا اور کوئی بھی فریق مقررہ طریقے سے مقرر میعاد کے اندر فیس ادا کر کے متعلقہ کلیکٹر کو نگرانی کے لیے درخواست پیش کر سکے گا اور اس کا فیصلہ قطعی ہوگا اور کسی عدالت میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب وہ فیصلہ دے دے گا تو اس کے فیصلے کو صرف کلیکٹر کے سامنے جو ہے نا آپ اس کی ایک نگرانی کی آپ کے پاس پروین ایک ریمیڈی موجود ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ کلیکٹر کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب کلیکٹر کا فیصلہ آ جائے گا اس اپیل کے، پھر اس کے بعد یہ کسی بھی عدالت میں جو ہے وہ قابل اعتراض نہیں رہے گا۔ تو سیکشن 5 جو ہے وہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا کہ کوئی شخص جو ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرے گا، یہ سیکشن 4 جو ہے کہ اگر کوئی اجازت نہیں لیتا یا اس میں کوئی، تو پھر وہ بغیر اجازت جو نکاح کرنے والے ہیں سن لیں کہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ الف جو اس کا جز ہے، جو پہلا اے جز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مہر کی تمام رقم خواہ معجل ہو یا موجل۔ معجل اور موجل میں تھوڑا فرق ہے، ایک پینڈنگ جو ہوتا ہے، ایک جو جس کا جو واقع ہونا ہوتا ہے۔ معجل میم این جیم لام معجل اور موجل میم وہ مو جیم لام موجل۔ اگر معجل یا موجل جو موجودہ زوجہ یا ازواج، یعنی اگر اس کی ایک بیوی ہے یا اس کی زیادہ بیویاں ہیں تو ان کو اگر اس نے کوئی اس کی طرف وہ واجب الادا ہے، اس نے دینا ہے اس کا وہ حق مہر، تو وہ فوری طور پر ادا کرے گا۔ اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے تو سب سے پہلے ان کا حساب جو ہے وہ وبھاگ کرے گا۔ یہ رقم اگر بائیں طور پر ادا نہ کی جائے تو مالیہ اراضی کے بقایا جات کے طور پر وصول کی جائے گی۔ ویسے اس کے وصول کرنے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ اس کی جو اراضی ہے اس کے جو مالیہ اراضی جو اس کی اراضی کی مالیت اس میں سے، تو اس کا جو سیکنڈ ہے، دوسرا جو سب کلاس 5 کا جو بی ہے، اس میں کہ اسے استغاثہ میں سزا پر اتنی مدت کے لیے قید محض کی سزا دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا 5,000 روپے جرمانہ تک جرمانہ کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی پہلی بیوی سے اجازت نہیں لے گا یا اپنی پہلی بیویوں سے اجازت نہیں لے گا اور آگے شادی کر لے گا تو اسے بغیر اجازت شادی کرنے پر اس کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانے کی 5,000 تک کم از کم جو ہو، تو دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں پنجاب میں جو ہے اس کی متذکرہ قانون کی دفعہ 6 ذیلی دفعہ 5 کلاس بی کو مندرجہ ذیل طریقے سے تبدیل کیا جائے گا۔ ویسے جو 5 ہے اس کی جو بی ہے، یہ جو سزا کے متعلق جو میں نے ابھی بتایا کہ اس میں شکایت پر سزا کی صورت میں 1 سال تک کا سزا اور 50,000 روپے تک جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے کیس لا جو ہیں وہ کافی سارے ہیں، میرے خیال میں اس پہ بھی شاید جو ہے نا جو میں نے جو لسٹ بنائی ہے یہ تو اس ولاگ میں شاید پوری نہ ہو، تو اس پہ چلیں کچھ نہ کچھ کیس لا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ ثالثی کونسل جہاں پر پہلی بیوی رہتی ہے، شوہر کو دوسری شادی کے لیے اجازت دینے کی مجاز ہے۔ خاوند کے رہنے والی جگہ کی یونین کونسل کو دوسری شادی
کے لیے دی گئی اجازت غیر مؤثر ہوگی۔ مثلاً وہ جہاں اس کی بیوی رہتی ہے، اجازت اس یونین کونسل سے لی جائے گی، نہ کہ وہ ایسے ہی کسی دوسری یونین کونسل سے جا کے اجازت لے لے اور وہ اپنی پسند کا فیصلہ لے لے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ ہے جی 1971 پی سی آر ایل جے 148 148 پہ شریعت کے مطابق ایک مسلمان 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس میں کافی پابندیاں بھی ہیں، جن میں تمام بیویوں سے ایک جیسا برتاؤ اور تمام بیویوں میں انصاف کرنا شامل ہے۔ قانون کے مطابق دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ 2012 MLD 1576۔ تو دوسرا کیس ہے، ایسی کوئی شہادت ریکارڈ پر موجود نہ ہے جس سے اس امر کی تصدیق ہو سکے کہ بھائی کو کسی نے بھی دوسری شادی جدلی کر لینے کے لیے آمادہ کیا تھا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی میں گواہ ہے۔ دفعہ 109 تعزیرات پاکستان کے احکام میں بھی مسلم آئلی قوانین آرڈیننس پر اطلاق پذیر نہیں ہوتے۔ مثلا اس میں اس کو بھی شامل کیا گیا کہ 109 میں کہ اس کی ماں پر یہ ہوا ہے، تو اس کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے جی 1996 MLD 186۔ نکاح رجسٹرار پر فرض ہے کہ وہ انتہائی احتیاط سے ہر دو فریقین دلہا دلہن کے طرز عمل، عمر وغیرہ اور ان کی مرضی کے متعلق آگاہی حاصل کریں، اور یہ کہ ان پر کوئی دباؤ نہ ہے۔ نکاح خواہ کا کام صرف نکاح پڑھانا اور نکاح نامہ کے مختلف کالموں کو پر کرنا ہی نہیں ہوتا۔ بس اس کا کام یہی نہیں ہے کہ آئے اور جناب کالم پر کرے، یہ وہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی جو عمروں کا تفاوت ہے اس کا بھی حساب لگائے اور اس کے متعلق اندازے لگائے، اور وہ اس بات کا یقین کرے کہ یہ دلہا اور دلہن جو ہے ان کے پہلے سے کوئی شادی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیس لا ہے NLR 1995 SD 195 پیج ہے جی 195۔ دوسری شادی کرنے کے لیے کسی عدالت میں درخواست نہ دی جا سکتی ہے دوسری شادی کے لیے صرف یونین کونسل کمیٹی ثالثی کونسل کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ادارے کو درخواست نہ دی جا سکتی ہے اس سلسلہ میں۔ اور دوسری شادی فیملی کوڈ زیر ایکٹ 1964 مجاز نہیں کہ اس قسم کے مقدمات کی سماعت کرے، اور دوسری شادی اجازت بارے فیملی کورٹ سماعت کی مجاز نہ ہے۔ مثلا یہ فیملی کورٹ جو ہے اس بارے میں یہ کیس نہیں سن سکتی کہ میں آیا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری درخواست ہے اور اس کو سنا جائے۔ فیملی کورٹ کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے، اس پر فیصلہ دیا ہے جناب۔ یہ کیسلا نوٹ کر لیں، NLR 1999 CLJ 27 پیج ہے۔ تو میں نے تو کلیکشن کافی ساری کی ہوئی تھی اور آپ کی نظر کرنی تھی، لیکن اس میں پھر جو ہے نا وہ بہت ویلاگ لمبا ہو جائے گا، لیکن اس ایک بڑا اہم کیس لایا ہے، تو اس کو آپ سن لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے پر ملزم کو عدالت نے 1 سال کی سزا، محض قید اور 2000 روپے جرمانے کی سزا دی، اور عدالت اپیل نے سزائے قید کم کر کے بسر کردہ سزا تک اور جرمانہ 1000 روپے کم کر دیا، جس کے خلاف بیوی نے نظر ثانی اپیل گزاری اور یہ دلیل دی کہ ملزم نے صرف 4 یوم سزائے محض بسر کی تھی، اس لیے اس کو کامل نہ کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ پرانا ہونے کے باعث ملزم سزا کا کچھ حصہ بسر کر چکا تھا۔ عدالت نے انصاف کی غرض سے نظر ثانی اختیارات کے تحت اس مرحلہ پر مزید سزا بڑھانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ یہ کیسلا ہے جی 1999 PCRLJ 749۔ موجودہ بیوی کی اجازت لیے بغیر متعلقہ یونین کونسل کی اجازت حاصل کیے بغیر زیر دفعہ 6 مسلم آئلی قوانین 1961 ایسی صورت میں بیوی کا حق مہر فوری طور پر ادا کرنا ہوتا ہے، جو از خود ایک سزا ہے، اور سزا کا تعین کرتے ہوئے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ عدالت عالیہ نے سیشن جج کی طرف سے اپیل کی صورت میں مقرر کردہ سزا محض 1 سال جو ملزم بسر کر چکا میں کوئی مداخلت نہ کرنا چاہیے اور پہلا فیصلہ بحال رکھا۔ یہ NLR 1999 CRL لاہور 150۔ بیوی نے دفعہ 6 مسلم آئلی قوانین کے تحت استغاثہ دائر کیا۔ درخواست دہندہ بیوی
خاوند کا دوسرا شادی کا نکاح نامہ پیش نہ کر سکی اور نہ ہی متعلقہ یونین کونسل کا سیکٹری یا متعلقہ نکاح خواہ پیش کیا جا سکا۔ عدالت عالیہ میں دائر کردہ اپیل میں زیر دفعہ 417(2) مجموعہ ضابطہ فوجداری ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ ہے جی 2001 SD 429۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیس لاز کی لسٹ تو میں نے جو ہے نا ایک لمبی اکٹھی کی ہوئی تھی، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ولاگ میں اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر جو ہے نا بقیہ جو لسٹ ہے اس کو قسط نمبر 2 کے طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔